اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی درود بھیجئے۔ بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس سلسلے کا درس نمبر 23۔ پچھلے درس میں جو کہ 22واں درس تھا، پوری نماز مکمل ہو چکی تھی، تعقیبات نماز سے بھی فارغ ہو گئے تھے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے نماز کے اختتام کے بعد کہ نماز تو ہو گئی، نماز مسائل کے تحت صحیح بھی پڑھ لی گئی۔ اب مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس نماز کو قبول کیسے کروایا جائے، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، نماز کا پڑھ لینا ایک الگ مسئلہ ہے، اسے قبول کروانا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ یعنی صرف عمل انجام دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل بارگاہ خداوندی میں مقبول نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے، خواہ کتنا ہی عظیم ترین عمل کیوں نہ ہو، مثلا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، اور خواہ وہ بندہ جو اس نیک عمل کو انجام دے رہا ہے کتنا ہی نیک اور معصوم کیوں نہ ہو، جیسے ابراہیم و اسماعیل جیسے پیغمبر، تب بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ عمل کرنے والا خواہ کتنا ہی معصوم نبی یا امام ہو، وہ بھی دعا مانگتا ہے کہ عمل قبول ہو جائے، اور خواہ خانہ کعبہ کی تعمیر جیسا نیک عمل کیوں نہ ہو۔ اور ایسا نہیں کہ سب تمام لوگوں کے سامنے جم غفیر کو جمع کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، یہی دو افراد اس موقع پر موجود تھے۔ اچھا دیکھیے، تقبل میں ایک کیفیت تکلف کی ہوتی ہے، یعنی پروردگارہ ہمارا عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ قبول کیا جا سکے، مگر تو بتکلف ہی قبول کر لے۔ تو یہ جو پیغام ہے اس آیت کا، ابراہیم و اسماعیل نے جو دعا کی تھی، یہ پہلا طریقہ بن جائے گا نماز کی قبولیت کے لیے کہ اس نماز کو قبول کروانے کے لیے آپ دعا کریں پروردگار سے، اپنی نمازوں کے قنوت میں ربنا تقبل منا والی دعا یہ آپ نمازوں کے قنوت کے اندر ہمیشہ پڑھا کریں۔ نمازوں کو قبول کروانے کے لیے، جیسے کہ اس عمل کے لیے انہوں نے دعا کی، اس طرح میں نمازوں کو قبول کروانے کے لیے بھی اپنی نمازوں کے قنوت میں اور نمازوں کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اگر ایسا نہ کیا تو معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان 50 سال کی اس کی عمر گزر جاتی ہے، تب بھی پروردگار نے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کی ہوتی۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں 50 سال کی عمریں گزار لیتا ہے لیکن ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ اچھا، ایک بات اس میں اور شروع ہی میں بتا دی جائے، وہ اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں بھی ہے اور نمازوں کی قبولیت کے سلسلے میں بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ خواہ نماز ہو یا اعمال، یہ فیصد کے اعتبار سے بھی قبول ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں نا قبول ہے تو اس کا مطلب 100% قبول، اور اگر رد ہو گئی تو بالکل زیرو۔ ایسا نہیں، فیصد کے اعتبار سے بھی قبولیت ہے، اور روایت میں اس کا تذکرہ بھی خود پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر فرماتے ہیں کبھی آدھی نماز قبول ہوتی ہے، کبھی تیسرا حصہ قبول ہوتا ہے، کبھی چوتھائی حصہ قبول ہوتا ہے، کبھی 5واں حصہ اور کبھی 10واں حصہ۔ اور بعض نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نماز پڑھنے والے کے سر پر ماری جاتی ہیں، اور فقط اتنی مقدار میں اس کی نماز قبول ہوتی ہے جتنی اس نے پروردگار کی طرف توجہ کی ہوتی ہے۔ تو یعنی مکمل، کبھی نماز مکمل طور پر رد ہو جاتی ہے، کبھی نصف قبول ہوتی ہے، کبھی 1/3 قبول ہوتی ہے، کبھی 1/4 قبول ہوتی ہے، کبھی 100% قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا،
تھوڑی آواز کو کم کریں. اچھا، اب یہ چیز آپ کے اپنے اختیار میں ہے. یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ نماز کو کس حد تک قبول کروانا ہے. کیونکہ حذیفہ سے ایک روایت پیغمبر کی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑ کی مانند دکھائی دیں گی، لیکن اللہ ان نیکیوں کو غبار بنا کر اڑا دے گا اور پھر انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. اس وقت سلمان فارسی اٹھے اور کہا، اے اللہ کے رسول ذرا وضاحت فرمائیے کون لوگ ہوں گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، لیکن ان کا ایک عیب یہ ہوگا جب ان کے سامنے حرام آ جاتا تھا تو اس کو فوراً انجام دے لیتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ نیکیاں پہاڑ کی مانند ہیں، لیکن پروردگار ان نیکیوں کو غبار بنا کر اڑا دے گا. تو یہ خطرہ لوگوں کے ساتھ لگا ہوا ہے مستقل کہ اس طرح سے نیکیاں ضائع بھی ہو سکتی ہیں اگر ان باتوں کا خیال نہیں کیا، وہ 24-25 چیزوں کا خیال نہیں کیا جو بھی گفتگو میں آگے چل کر آ رہی. اچھا دیکھیے، کچھ تو شرائط قبولیت نماز ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو کہ جن کو شرائط کمال کہا جاتا ہے. یعنی اس قبولیت والی نماز میں بھی جتنی شرائط کا مزید آپ خیال رکھیں گے اتنا ہی اس نماز کا لیول اور سٹیٹس بڑھتا چلا جائے گا. کچھ شرائط قبولیت نماز، ان میں ایک شرط تو شرط اعتقادی کہلاتی ہے. ابھی میں صرف ایک خاکہ سا آپ کے سامنے بنا رہا ہوں، پھر ایک ایک چیز کو الگ الگ بھی ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کے سامنے رہے کہ نماز کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں. ایک تو شرط اعتقادی ہے، پر اللہ پر، رسول پر، آئمہ کے اوپر ایمان لانا، یعنی اس کے عقائد صحیح ہوں. کیونکہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو بہت سارے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ وہ افراد، وہ فرقے کے جن کے عقیدے صحیح نہیں ہیں وہ بھی بہت نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شرط اعتقادی، عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے جس کو شرط سیاسی کہا جاتا ہے. شرط سیاسی میں اگرچہ سیاست کا لفظ اتنا زیادہ بدنام ہو گیا ہے کہ وہ اس کو بھی لوگ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے لگتے ہیں، ورنہ آئمہ کی جو ولایت ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور وہاں سے وہ ولایت چلتی ہوئی ہمارے آخری امام زمانہ علیہ السلام تک، اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد مزید کنٹینیویشن ہوتا ہے تقلید اور مجتہد کی ولایت کی طرف، جو بھی آگے چل کر گفتگو آئے گی. تو یہ خود اس شرط سیاسی کے اندر ہی شامل ہے. پھر علماء کہتے ہیں کہ کچھ قبولیت نماز کی شرط اخلاقی بھی ہیں، یعنی تقوی اور پرہیزگاری جس کے اندر آ جاتی ہے، وہ بھی ابھی آگے چل کر گفتگو آئے گی. اور کچھ علماء اس میں ایک چیز کا اضافہ اور کرتے ہیں کہ قبولیت نماز کی شرط اقتصادی، یعنی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، مالیات وغیرہ کے سلسلے میں ادائیگی یہ ضروری ہوتی. اور کبھی شرط اجتماعی بھی ہوتی، یعنی عمومی طور پر لوگوں کی خیر خواہی، یہ بھی نمازوں کی قبولیت کی شرائط میں سے. تو جو پہلی شرط تھی شرط اعتقادی، یعنی اس کے تمام عقائد صحیح ہوں، اللہ پر اس کا ایمان ہو، رسول پر اس کا ایمان ہو، آئمہ پر اس کا ایمان ہو. آج کل دیکھیے بہت سارے براڈ مائنڈڈ قسم کے افراد نے اس کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے اور اس زمانے کی آیات کو لوگوں کو بہکانے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ جو کہ حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر پیغمبر اسلام کے دور تک درمیان میں جو اہل کتاب گزرے ہیں ان کے متعلق کچھ قرآن کی آیات آئی ہیں کہ اگر وہ اہل کتاب اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو ان کے متعلق کہا کہ ان کے لیے شرط، ان کے لیے قبولیت کا درجہ ہے. تو ان باتوں کو صرف اس مخصوص پیریڈ کے لیے اہل کتاب کے حوالے سے قرآن کی آیات کو لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ دیکھیے اس کی کوئی ضرورت نہیں، مسلمان ہونا بھی شرط نہیں، اہل کتاب وہ نیک اچھے کام کرے بس وہ بھی نجات پائے گا اور بخشا جائے گا. گویا اس لحاظ سے پیغمبر اسلام کی نبوت ہی کو باطل قرار دے رہے ہیں ایک لحاظ سے معاذ اللہ، کہ اگر ان کی نبوت پہ اعتقاد نہیں بھی رکھا جائے اور کوئی کافر بھی ہو جو ان کی نبوت پہ اعتقاد نہیں رکھتا اور یہودی اور عیسائی ہو جو اپنے ادوار کے پیغمبروں کو مانتا ہو تو وہ بھی بخشا جا سکتا ہے اگر نیک اعمال انجام دیا جائے. تو بہت سارے آج کل لبرل مائنڈڈ اس طرح کے ہیں، جبکہ پیغمبر خود فرما چکے ہیں کہ اگر میرے بھائی موسیٰ بھی آج میرے دور میں ہوتے تو آج میری ہی پیروی کرتے.
تو یہ اس طرح سے، تو بہرحال اسی طریقے سے غالیانہ عقائد ہیں، اسی طریقے سے مقصرانہ عقائد ہیں، یعنی جو ائمہ کہ جو حقیقی مقام ہے اس سے بہت ایک عام آدمی کی سطح تک تقریباً لے جانا، یہ بھی آج کل ایک سازش چل رہی ہے۔ ان کے ہر معجزے کا انکار کرنا، ان کی ہر فضیلت کو ضعیف قرار دینا، یہ بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو کہ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو آپ کو کبھی کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور اگر آپ آنکھیں کھولیں، لوگوں سے جا کر ملیں، ان کے عقائد کو ذرا سا ٹٹولیں تو معلوم چلے گا کہ بہت سلو رفتار کے ساتھ، بہرحال بلکہ میں تو کہوں گا تیز رفتاری کے ساتھ اس پر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام اس قسم کے جو افراد ہیں، یا تو ان کو غلو کی طرف پورا لے جاتے ہیں، یعنی ائمہ معصومین کو پروردگار عالم سے جا کر اس لحاظ سے ملا دیتے ہیں کہ گویا اب وہ معطل ہو گیا ہے اور اب ان کے ہاتھ میں ہی ساری کائنات کے اختیار آ گئے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ مقصرانہ طرف چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ توسل کا بھی انکار کر رہے ہیں، ان کے معجزات کا بھی انکار کر رہے ہیں، ان کے فضائل کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو عقیدے کی جو شرط ہے وہ لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ جب بھی قرآن کی کتنی آیات ہیں، سورہ نحل کے اندر بھی ہے اور دیگر آیات میں بھی اس بات کو کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی شخص نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔ یعنی نیک عمل خواہ کوئی بھی مرد و عورت انجام دے، لیکن شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہونا چاہیے، یعنی کافر وغیرہ نہیں چلے گا اس کے اندر، جیسے کہ عام طور پر ان آیات سے سوء استفادہ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کے لیے جنت بھی ہے اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو مختصراً یہ اس پہ بات بہت ہو سکتی ہے، بہت ساری مثالیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے، تیز رفتاری سے آگے جانا ہے، تو ایک ہو گئی شرط اعتقادی۔ دوسری ہے شرط سیاسی، یعنی جس کے اندر ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی جو کہ شرط اولین شمار ہوتی، یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور ولایت امیر المومنین کا قائل نہ ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ ولایت امیر المومنین کو ماننے والا نہ ہو۔ اور وہ آپ نے کتنی دفعہ روایت سنی ہے کہ ابو بصیر والی روایت کے جس میں امام نے اپنی دونوں انگلیوں کے بیچ میں حاجیوں کی جب کثیر تعداد کی طرف دیکھ کے تعجب کا اظہار کیا تھا، تو پھر امام نے اپنی دونوں انگلیوں کے بیچ میں ابو بصیر کو دکھایا تھا کہ کوئی سور کی شکل میں تھا، کوئی کتے کی شکل میں تھا۔ تو آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ یہ وہ افراد جو جن کی اس زمانے میں کثرت تھی، یہ وہی تمام افراد حاجیوں کے لباس میں جانوروں کی شکل کے اندر نظر آ رہے تھے جو کہ ولایت امیر المومنین کے انکار کرنے والے تھے۔ یہ ان کی اصل برزخی شکل تھی۔ ان کا وہ حج کتے اور سور کی شکل کے اندر مثلا وہ کسی کام کا نہیں تھا جب تک کہ محبت اہل بیت اس کے اندر نہ پائی جائے یا ان کی ولایت کا اعتقاد وہ نہ رکھتا ہو، تو ایک باطنی شکل تھی۔ اور آپ میں سے تو زیادہ تر خیر نئی طالبات ہیں، پرانی طالبات کے سامنے کئی دفعہ ایک واقعہ آقا تقی بہلول کا پیش کیا جا چکا اور بڑا تفصیل کے ساتھ، کہ جب آقا تقی بہلول کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا تو باقاعدہ انہوں نے، اچھا آقا تقی بہلول ان علماء میں ہے کہ پوری زندگی تقریباً ایک مجاہدے کے اندر اور ایک جہاد کرتے ہوئے انہوں نے گزاری ہے، اور کچھ ہی عرصے پہلے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اور پاکستان بھی اکثر آتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے انتقال کے بعد اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا تھا۔ تو بس ایک جملہ پرانی بات سے نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ تم عالم برزخ میں ہو، کتنی افراد ایسے ہیں کہ جو کہ اہل بیت کی محبت دل میں نہیں رکھتے ہیں لیکن پھر بھی نمازوں کو انجام دیتے ہیں، تو تم یہ بتاؤ کہ ان کی عبادات کا کیا ہوتا ہے، کس طرح کی عبادات ہیں وہ، جبکہ وہ اہل بیت سے محبت بھی نہیں رکھتے ہیں لیکن نمازیں بھی بہت پڑھتے ہیں۔ تو ان کی بیوی کی روح نے جو کہ عالم برزخ سے ملاقات کے لیے خواب میں ان کے پاس آئی تھی، انہوں نے کہا کہ ان تمام افراد کی عبادات اور نمازیں عالم برزخ میں بندروں اور ریچھوں کا رقص ہے، یعنی کہ جو کہ یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ وہی شرط ولایت ہے جو کہ نمازوں کی قبولیت کے لیے ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنی ہی نمازیں کیوں نہ انجام دے، جب تک کہ یہ والی شرط پوری نہیں ہوگی اس کی وہ نماز اسٹیٹس حاصل نہیں کر سکتی قبولیت والا۔ تو بہرحال اب اس ولایت کے ساتھ یہ ضرور ہے
کہ ائمہ کی احادیث ہیں کہ ہماری ولایت کے درجے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، ولایت تک پہنچ نہیں سکتا ہے سوائے الا بالعمل والورع، سوائے اس کے کہ وہ نیک اعمال کو انجام دے اور تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرے۔ یعنی فقط ولایت کو صرف عقیدہ رکھ لینا کہ ہم ٹھیک ہے ان کو امیر المومنین مانتے ہیں، ان کو ایسا امام ماننا کہ جن کی اطاعت اللہ کی طرف سے فرض قرار دی گئی ہے، اگر یہ والا اعتقاد آپ کا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کے احکامات کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا ولایت کا عقیدہ کامل ولایت والا شمار نہیں ہوگا۔ اور اس کے اندر ایک بات اور ہی یہ بھی ہے بہرحال کہ جب تک یعنی ولایت کا عقیدہ اس وقت کامل شمار ہوگا کہ جب آپ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اس عقیدے کی حامل بنیں گی، ورنہ ولایت کا اتنا عقیدہ ناقص رہ جائے گا۔ یعنی عقیدہ ولایت آپ کے پاس ہے لیکن فیصد کے اعتبار سے ناقص ہے، جتنا عمل اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہوتا جائے گا، جتنا عمل اس کا آپ کے ساتھ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ ولایت کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی قبولیت نماز ہوگی، اور جتنا عمل کم ہوگا اتنا ولایت کے عقیدے میں کمی ہوگی، اتنی نماز ناقص رہ جائے گی۔ قبولیت کا وہ معیار نہیں ہوگا کہ جو کہ ایک مکمل باعمل شخص اور متقی پرہیزگار شخص کا عقیدہ ولایت کے تحت نماز کی قبولیت کا ایک معیار ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ایک اور امام ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ بھی برابر کا حصہ رکھتی ہے، اور وہ ہے دشمنان اہل بیت سے نفرت کرنا۔ یہ ولایت کا حصہ ہے، باقاعدہ بہار کی 84ویں جلد جو ہے اس میں کسی نے چوتھے امام سے آ کر یہی سوال پوچھا تھا کہ مولا کون سی چیز ہماری ایسی ہے جو نماز کو قبول کروانے کا سبب ہے؟ کہا کہ ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کی وجہ سے تمہاری نمازیں قبول ہوتی۔ البتہ اس کا مقصد وہ نہیں کہ انسان تعصبات کی آگ کو گرم کرے اور اس کو فروغ دے اور معاشرے کے اندر ایک فتنہ و فساد کو پیدا کرے، یہ ایک الگ سے ایک حکم ہے کہ اس طرح سے دیگر مسلمان فرقوں کے مقدسات کی توہین کرنا، جن کے لیے علماء کرام کے فتاوی بھی آ چکے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ لوگ جس کو اس انداز سے سمجھ لیں کہ ان سے بالکل شیر و شکر ہوا جائے اور وہ تمام دشمنان اہل بیت کی محبت بھی دل کے اندر رکھی جائے، یا یہ کہ ان کو اچھا سمجھا جائے، یہ فتوے کا مصداق نہیں۔ غلط طور پہ لوگ اکثر اس کو اس انداز سے بھی لینے لگتے ہیں۔ تو ایک تو یعنی وہ عبادات کہ جو کہ ولایت کے عقیدے سے آری ہوں وہ قبول نہیں ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ گویا وہ تو ریچھوں اور بندروں کو رقص کی طرح سے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوارج کے متعلق جنہیں جہنم کا کتا بہت سی روایتوں کے اندر کہا گیا ہے، یعنی جنہوں نے جنگ نہروان امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کی تھی، ان سب کی اتنے زیادہ نمازی تھے خوارج کہ پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے، اور لیکن کیا ہوا کہ ولایت کے مقابلے پر آئے اور نجس اور کافر شمار ہوئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حاکم شام اور یزید یہ مسلمانوں کی نماز جماعت کی امامت تک کروانے والے تھے، لیکن کیا ہوا اس کے باوجود عقیدہ امامت اور ولایت سے آ کر ٹکرائے، کفر و نفاق کی پوری نجاستوں کی پوٹ اپنے ساتھ لے کر دنیا و آخرت کی ہر خرابی اور برائی کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو ایسی نمازیں قابل مذمت ہیں، ایسے حج قابل مذمت ہیں جن کے متعلق شاعر کہتے بھی ہیں نا کہ یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ طواف نہیں، یعنی جو تو طواف کر رہا ہے یہ اصل میں نصیب کا چکر ہے، اگر عقیدہ ولایت کے بغیر کسی نے ان عبادت کو انجام دیا تو اس کی حیثیت نہیں۔ اچھا، اس میں ایک علماء ایک چیز اور بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ولایت ہے آپ کے پاس، یہ بالکل عقلی بھی ہے۔ دیکھیے اگر ایک بس ہے، اس کے اندر بہت ساری سواریاں ہیں، ساری سواریاں جو بیٹھی ہوئی ہیں بہت ہی باعزت ہیں، مہذب ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو بس کا ڈرائیور ہے وہ لاپرواہ ہے، نشے کی حالت میں ہے، ڈرائیونگ کے اصولوں سے ناواقف ہے، تو چاہے یہ ساری سواریاں کتنی ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور صفات کی حامل کیوں نہ ہوں، اور ڈرائیور اگر اس قسم کا ہے تو یہ سفر کبھی بھی خیریت کے ساتھ طے نہیں ہوگا اور کہیں نہ کہیں بڑے حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں چاہے سواریاں کم علم ہوں، لاپرواہ ہوں، جاہل ہوں، بے دین ہوں، فاسق و فاجر ہوں، لیکن ڈرائیور فرض شناس ہو، اصولوں سے واقف ہو،
نشہ نہ کرتا ہو، تمام یعنی لاپرواہ نہ ہو، تو چاہے کتنی ہی خراب قسم کے مسافر کیوں نہ بیٹھے ہوں، بہرحال یہ سفر اپنے منزل تک بخیریت اختتام پذیر ہوگا۔ یہی عقیدہ بالکل عقلی ہے جو ہمارا ولایت کا نظریہ ہے، کہ اگر چاہے ہم فاسق و فاجر و بدکار بھی اگر ہو جائیں، لیکن بہرحال ایسے امام کے ماننے والے ہوں، سمجھیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کیسا بیٹھا ہوا ہے جو کہ فرض شناس دیانت دار اللہ کی طرف سے ہے، وہ بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا یہ سفر کامیابی کے ساتھ طے کروا دے گا، اس بنسبت ایسے افراد کے کہ آپ کتنے ہی نمازی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو جائیں اور ڈرائیور کوئی اس قسم کا آ جائے تو وہ آپ کو خطرات سے دوچار کرے گا۔ اچھا، اب اسی میں ہی ولایت کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو یہ بات مجتہد کی یا فقیہ کی ولایت کی طرف جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اسی کو ہی ولایت فقیہ کا بھی نام دیا جاتا ہے، جو کہ ایک الگ موضوع ہے، علماء اس پہ تقریریں کرتے رہتے ہیں، لہٰذا اس کی طرف ہم آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن جو ایک سب کے لیے تقریباً قابل قبول بات ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نظریے کے بہت سارے مخالفین ہیں، تو چلیں کم سے کم ہر مجتہد کے پاس جو ولایت ہوتی ہے اس کا تو قائل ہونا پڑے گا نا، یعنی ہر مجتہد کے پاس ولایت ہوتی ہے، تو جو بھی تقلید کے بغیر بالفرض اگر کسی نے اس طرح سے انجام دے رہا ہے اپنے اعمال کو کہ جس میں وہ مجتہد کی تقلید نہیں کر رہا ہے، تو اس کا عمل بھی قبول ہونا بہت مشکل ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ احکامات پروردگار کیا ہیں، کہاں تمہاری سورس کیا ہے؟ تو تم اتنے بڑے عالم ہو کہ خود مجتہد ہو جاؤ، یا اتنا علم رکھو کہ محتاط ہو جاؤ، احتیاط سے کام لو، کسی کے بھی فتوے کی خلاف ورزی نہ ہو، کسی حدیث کی خلاف ورزی نہ ہو۔ محتاط ہونے کے لیے تو خود تقریباً مجتہد ہی ہونا پڑتا ہے، ورنہ بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی شخص اتنی احتیاط سے۔ اور پھر تیسرا، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو تو لازمی نتیجہ ہے کہ آپ کو تقلید کرنا پڑے گی۔ تو وہی سلسلہ ولایت کا آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک مرجع کی تقلید تک بھی آ جاتا ہے، ورنہ آپ کا عمل صحیح نہیں ہوگا، اور عمل صحیح نہیں ہوگا تو نماز قبول کیسے ہوگی؟ اچھا، پھر اس کے بعد اگرچہ اس پہ بھی بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کتنا کم ہے اور دیگر موضوعات بھی ہیں، اگلے لیکچرز بھی ہوں گے۔ پھر اگلی شرط ہے قبولیت نماز کی شرط اخلاقی۔ شرط اخلاقی یعنی جتنا کوئی شخص گناہوں سے بچے گا اتنی ہی اس کی نماز فیصد کے اعتبار سے قبول ہوگی، یعنی مسلسل گناہ پہ گناہ کرتے چلے جانا یہ اعمال اور نماز کو قبولیت کے درجے تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ اور خود اس کی دلیل قرآن کی ایک آیت بھی ہے، جو کہ آیت تو ابھی آگے چل کر آئے گی، لیکن یہاں تک روایت کے اندر بات کہی گئی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جو بھی اللہ کی نافرمانی کر کے یعنی جو گناہ ہیں ان سے لذت اٹھاتا ہے تو پروردگار عالم اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آخرت میں تو وہ ذلیل ہوگا، کتنے ہی گناہوں کی سزا اس کو دنیا ہی کے اندر میں ملتی ہے کہ وہ ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شرط اخلاقی کہ اخلاق اس کا صحیح ہوگا تو اس کے اعمال قبول ہوں گے، اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا تو اس کی نمازیں قبول ہوں گی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک پروردگار صرف متقین ہی کے عمل کو قبول کرتا ہے، جن میں یہ ملکہ ہو، جو صلاحیت ہو کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہوں۔ دیکھیے، ایک تو گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان چھپتے چھپاتے شرمندہ ہوتے ہوئے تنہائی کے موقع پر جو ہے انجام دیتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے گناہ کو علل اعلان لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ ایسے گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں، ان کی تو مشکل سے شاید توبہ کی توفیق بھی بہت مشکل سے ملتی ہے، جو انسان علل اعلان گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتا ہے، یہ خطرناک ترین گناہ ہیں۔ قرآن ان کے متعلق کہتا ہے کہ جو کھلم کھلا گناہ ہیں، یہ ہم ان کی نیکیوں کو جو یہ گناہ انجام دیتا ہے اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی مانند بنا دیں گے، یعنی ہوا منصورہ، ان کی جس طرح ریت کے ذرات اڑتے ہیں اس طرح سے ہم ان کی نیکیوں کو بنا دیں گے، جو کہ قرآن کی آیات بھی آئی ہیں جس میں حبام منصورہ نے ریت کے ذرات کی مانند ان کے اس عمل کو بکھیر دیا جائے گا۔ اور العدۃ الدائی یا عدۃ الدائی ابن فہد حلی کی جو کتاب ہے، اس میں راوی نے اسی آیت کے معنی آ کر امام سے پوچھے تھے کہ مولا یہ جو آیت کے اندر آیا کہ ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور ہم ان کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی مانند بنا دیں گے، یہ کس قسم کی بات کی گئی؟ امام نے فرمایا خدا کی قسم اگرچہ ان کے اعمال بہت سفید اور نورانی ہوں گے،
لیکن جب ان کے سامنے کوئی گناہ کو پیش کیا جاتا تھا تو وہ کبھی اس کو ترک نہیں کرتے تھے. یہ کتنی عام زندگی میں مثالیں. نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، باپردہ باحجاب خواتین ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کی تقریب میں جانا پڑتا ہے، سالگرہ کی تقریب میں جانا پڑتا ہے، مہندی کی تقریب میں جانا پڑتا ہے، وہی باپردہ خواتین مکمل فل میک اپ کے ساتھ اور ایسے کپڑے جو کہ جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس طرح کے لباس پہن کر نامحرموں کے درمیان مکس گیدرنگ کے اندر جاتی ہیں. یعنی جب موقع پیش آ گیا گناہ کا ان کے سامنے پیش کر دیا تو خواہ کتنے ہی اعمال نورانی کیوں نہ ہو، یہ فوراً ان کو لپک کے جاتے ہیں اور ان گناہوں کو انجام دے لیتے ہیں. نہیں، کبھی اس گناہ کو ریجیکٹ نہیں کرتے. تو حبام منصورہ، امام نے فرمایا اس آیت کا مصداق ہے خدا ان کے تمام نیک اعمال کو ریت کے ذرات کی مانند اڑا کر رکھ دے گا. کتنی خطرناک بات ہے. یعنی جو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم نے نماز مطمئن ہو جاتے ہیں، نمازیں انجام دے لی ہیں، ابھی شب قدروں میں کتنا گریہ وزاری کیا ہے، رمضان بھی بہت اچھا گزارا ہے، اور لیکن اس کے بعد عید آئی، اس کے اندر جو ہے وہ بے پردگی، بے حجابی، میک اپ کر کے آنا وغیرہ، اسی طریقے سے مردوں کے بھی چیزیں ہیں. جب بھی کوئی موقع پیش آیا بس اس سے رکے نہیں اور اس کو انجام دے لیا. تو مرۃ العقول میں باقاعدہ جو کہ اصول کافی کی شرح علامہ مجلسی نے لکھی ہے، اس میں کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ کہ کھلم کھلا گناہ کرنا یہ نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اس لحاظ سے اگر نمازی نمازوں کو چاہے وہ اچھے طریقے سے انجام دے بھی کیوں نہ لے، لیکن برائی کے موقع پر، گناہ کے موقع پر وہ اس فعل کو ترک نہ کرے اور انجام دے لے تو وہ اس آیت کا مصداق ہو جاتا ہے، یا اس کی نماز کا ثواب مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے یا قبولیت کے درجے سے بہت کم رہ جاتا ہے. دیکھیے آیت اللہ جواد عاملی نے بڑی اچھی بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کے مقبولیت کا پتہ چلانے کے لیے قیامت کے انتظار کی ضرورت نہیں کہ وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں، کیونکہ فرماتے ہیں اس کے تمام آثار اور علائم یہ بیان کر دیے گئے، اس تمام آثار بیان ہو گئے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیا بری باتوں سے روکتی ہے. تو فرماتے ہیں اگر ظہرین کی کسی نے نماز پڑھی اور مغربین تک کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ سمجھ جائے کہ ظہرین کی نماز قبول ہو گئی، اور ظہرین سے لے کر مغربین سے لے کر فجر تک کوئی گناہ نہیں کیا. اس میں بہت مواقع ہیں، ہر وقت ٹی وی اسی کے اندر ہی کھلا رہتا ہے، تو اس دوران کوئی گناہ نہیں کیا فجر تک، سمجھیں کہ مغربین کی نماز قبول ہو گئی. اور فجر سے ظہرین تک کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ سمجھ جائے، بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ اس کی نماز قبول ہو گئی اگر اس دوران اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو ضروری نہیں ہے کہ قیامت کے آنے کا، مرنے کا انتظار کیا جائے اور ابھی شک و شبے کی حالت میں رہا جائے کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں. بالکل واضح سی بات ہے، روزانہ کی بنیاد پر آپ پتہ چلا سکتی ہیں کہ آج میری ظہرین کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مغربین کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یا فجر کی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ سمجھنا چاہیے اس کو. اور خود یہ بات ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں جسے یہ بات پسند ہو کہ اسے یہ بات پتہ چل جائے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو وہ یہ دیکھے کہ وہ کتنا گناہوں سے بچتا ہے. بس جتنا وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، جتنا فواحشات اور منکرات سے بچتا رہے گا، اتنی اس کی نماز قبول ہوتی رہے گی. کم بچے گا کم قبول ہوگی، زیادہ فواحشات سے بچے گا، گناہوں سے زیادہ بچے گا، زیادہ قبول ہوگی. اب دیکھیے کتنی روایت ایسی جس میں پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پروردگار نے حضرت داؤد پر وحی کی کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ جو کہ بہت خشوع خضوع سے نمازوں میں کام لیتے ہیں اور بہت طولانی رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن میرے نزدیک ان کی نمازیں ایک فتیلہ، کھجور کے دانوں کی بٹی ہوئی بے قیمت رسی کے برابر بھی نہیں. بہت سے لوگ بہت خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ طولانی رکعتیں کرتے ہیں، نمازوں میں گریہ تک کرتے ہیں، لیکن ان کی نمازیں میرے نزدیک کھجور کے دانوں کی بٹی ہوئی بے قیمت رسی کے برابر بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب میں ان کے قلوب پر نگاہ ڈالتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں جب بھی کوئی گناہ کا موقع آتا ہے وہ گناہ سے رکتے نہیں اور فوراً انجام دے لیتے ہیں، اور جب کسی مومن کے ساتھ انہیں کوئی معاملہ کرنا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ خیانت سے کام لیتے ہیں.
اتنی بے قیمت اور حقیر نمازیں ہیں، چاہے وہ خواہ کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائیں، خواہ وہ کتنی ہی طولانی رکعتوں کے ساتھ پڑھی جائیں، خواہ کتنی ہی گریہ و زاری کے ساتھ پڑھی جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی تو نماز مکمل کی ہے ہم نے اور تمام تعقیبات سے بھی فارغ ہو کر بیٹھے ہیں، اور پھر اتنا بڑا مسئلہ پیش آیا ہوا کہ اس نماز کو قبول کیسے کروائیں؟ تو ان کی ساری شرائط ہیں۔ تو یہ دیکھیے آپ، یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مسلسل گناہ کرتا جائے اور نمازیں پڑھتا جائے، گناہ کر رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، اسے کبھی بھی اہل نماز نہیں کہا جا سکتا۔ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ فقط نماز کے واجب کو اپنی گردن سے اتار کر پھینکنے کی فکر میں رہتا ہے، بس میرا واجب کام ادا ہو جائے، پھر میں وہ اپنی پرانی 2 منٹ تو لگیں گے، عادت ہو گئی ہے نماز پڑھنے کی، عادت ہو جائے تو آدمی کو عجیب سا لگتا ہے، پھر معاشرے کا ایک پریشر بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کتنے افراد ہیں جو طالب علم یہاں سے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، وہ سب نمازیں فراموش کر دیتے ہیں، یہاں کا کوئی پریشر ہی خاندان کا نہیں ہو پاتا کہ لوگ برا سمجھیں گے، بہانے پڑتے رہتے ہیں، عادت ہو جاتی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اہل نماز نہیں کہا جا سکتا کہ اتار کے پھینکنا چاہتے ہیں اس کو اپنی گردن سے، کہ کیا مصیبت، بہرحال ایک مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو۔ تو ان کو قبولیت نماز کی فکر نہیں ہوتی، بس ادائیگی کسی طریقے سے بھی ہو جائے، اور فواحشات اور منکرات سے بچتے نہیں، لہٰذا ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایسے اشخاص کے متعلق جو مسلسل گناہوں کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں، گناہ بھی خوب ہو رہے ہیں اور نمازیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ان کے متعلق پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص جس شخص کی نماز اس کو گناہ سے باز نہیں رکھتی، وہ نماز اس کو خدا سے مزید دوری کا سبب بن جاتی۔ مزید دوری میزان الحکمہ وغیرہ کے اندر نہیں، بلکہ تفسیر المیزان کے اندر اللہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے یہ چیز لکھی ہے، مزید اللہ سے دوری کا سبب یہ نماز بنے گی اگر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا۔ اور کم سے کم اتنا تو پروردگار کا خیال کرنا چاہیے، وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے دربار میں روزانہ کھڑا ہوتا ہے۔ اسرار الصلاۃ کے اندر شہید ثانی نے ایک روایت نقل کی کہ ایک شخص آتا ہے پیغمبر کے پاس، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، خدا سے میں کس طرح سے حیا کروں؟ خدا سے حیا کیسے کی جاتی؟ تو پیغمبر نے فرمایا جس طرح سے تم اپنی قوم کے کسی نیک بندے سے حیا کرتے ہو، کم سے کم اتنی حیا تو خدا سے کرو۔ مثلا کوئی نیک آدمی، کوئی مولانا صاحب کوئی کبھی گھر میں آ جاتے ہیں تو آپ ٹی وی کی آواز کو کم کر دیتی ہیں، آپ کہیں موسیقی کسی نے لگائی ہوئی ہے تو اس کو بند کر دیتی ہیں، کچھ تو انسان خیال کرتا ہے۔ اور یہاں وہ تو کبھی گھر میں آ جائیں گے، پروردگار تو ہر وقت آپ کے ساتھ یہ والا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس کو دروازہ کھول کے بلانا پڑے یا اپنے ڈرائنگ روم میں آ کے یا گھر کے اندر بلانا پڑے، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اتنا تو خیال کرو جیسے کہ نیک آدمی کا تم خیال کرتے ہو کہ اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام افراد جو کہ اتنے زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ نمازوں کے ساتھ ان کی بھی انجام دہی کرتے ہیں گناہوں کی، تو اس کے ساتھ نمازوں کی قبولیت نہیں شمار کی جائے گی۔ اچھا، ایک بات اور یہ ہے کہ اس میں ایک مایوسی سی بھی پیدا ہوتی کہ بھئی گناہ تو ہم سے بہرحال ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اس وجہ سے نمازیں بھی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب نماز قبول ہی نہیں ہونی ہے ہماری تو ہم پڑھ کے کیا کریں گے؟ گناہ تو ہم سے بہرحال چھوٹ نہیں رہے۔ تو ان کے لیے بھی ایک بات یہ ہے جو کہ نہج البلاغہ میں جو کلمات قصار ہیں اس میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ ہے، وہ علی جو امام المتقین ہے، اس سے تو گناہ کا سوچنا بھی اس کے متعلق جو ایک محال چیز ہے، لیکن امام اکثر اپنے اوپر اس کو اپلائی کر کے بتاتے تھے تاکہ آپ کو امر بالمعروف میں آسانی رہے، ورنہ بات ہمارے لیے کہی گئی کہ ہر وہ گناہ جس کے بعد مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، وہ نماز مجھے کبھی غمگین نہیں ہونے دے گی۔ یعنی گناہ ایسا نہ ہو کہ مثلا آپ کہیں کہ بھائی گناہ تو ہو ہی رہے ہیں لیکن آپ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ نماز آپ کو گناہوں سے بچا لے گی۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی کسی کو توفیق مل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس کو شرمساری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کہ بہرحال نماز ان تمام چیزوں کو روکنے میں ممد و معاون ثابت ہوگی۔ پڑھتا جائے یہاں تک کہ موقع پر گناہ اس سے چھوٹ ہی جائیں گے۔ تو بہرحال یہ دماغ میں رہے۔ تو بہت سی تفاسیر کے اندر، تفسیر المیزان کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ لوگوں نے ایک زمانہ تھا،
بہت ہی سینسیٹیو بھی ہوا کرتے تھے. لوگوں نے آ کر رسول اللہ سے شکایت کی, یا رسول اللہ ایک نوجوان ہے جو گناہ بھی بہت کرتا ہے لیکن نمازیں بھی ہم اس کو پڑھتے دیکھتے ہیں. باقاعدہ شکایت کی پیغمبر سے آ کر. پیغمبر نے فرمایا ان قریب یہ نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی. اچھا, اس کے بعد وہ نوجوان کچھ ہی عرصے بعد واقعی متوجہ ہوا, توبہ کی طرف راغب ہوا, اس نے سچی توبہ کی, گناہ تمام چھوڑ دی. پیغمبر نے اس کے بعد پھر اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ یہی نماز اس کو گناہوں سے بچا کر لے جائے گی, اور بالآخر اب وہ گناہوں سے محفوظ ہو گیا. تو بہرحال اب ایک بات اس کے اندر اور بھی رہے کہ تقویٰ جو ہے یہ قبولیت نماز کو اعلیٰ معیارات کی طرف لے کر جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ احادیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ متقی و پرہیزگار کی جو 2 رکعت نماز ہے یہ لاپرواہ شخص کی 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. یعنی جتنا تقویٰ و پرہیزگاری کا معیار آپ کا بڑھے گا اتنا ہی آپ کا نمازوں کا لیول بھی بڑھتا چلا جائے گا, اتنا ہی قبولیت کا معیار بھی بڑھے گا. ایک تو ایک گناہ سے انسان اپنے آپ کو رک جائے, لیکن یہ کہ جتنا تقویٰ پرہیزگاری کی منازل طے ہوتی جائیں گی, جتنا لیول اوپر جائے گا اتنا ہی قبولیت نماز کا لیول بھی اوپر جائے گا. اچھا, اس کے مقابلے میں دیکھیے لوگ علماء اچھی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے درخت کو بونے میں کوئی خاص وقت نہیں لگتا ہے, بیج آپ نے ڈال دیا. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بار آور ہونے تک, پھل و پھول دینے تک اس کو آفات سے, اس کو بلاؤں سے, اس کو موسموں سے, اس کو جانوروں سے, اس کو ہواؤں سے, کیڑے مکوڑوں سے بچایا جاتا ہے. اس درخت کو کتنی دشواریاں اس کو محفوظ رکھنے میں آتی ہیں. اسی طریقے سے یہ جو گناہ اور ناشائستہ افعال ہیں ہمارے, یہ بھی ہماری نیکیوں کو گویا ایک لحاظ سے کیڑا لگا دیتے ہیں. مثلا حسد کا کیڑا لگ گیا آپ کے عمل کو, اب کیا ہوگا؟ وہی کہ حسد اس طریقے سے آپ کی نیکیوں کو کھا کے رکھ دیتا ہے جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی. اب کیا ہے کہ یہ نیکیاں آپ انجام دے رہی ہیں, نمازیں آپ پڑھ رہی ہیں, لیکن لگ گیا ہے حسد کا کیڑا ساتھ میں اس کو. اب یہ اس کو برباد کر کے چھوڑے گا. اب اس کو بچانا پڑے گا اس نماز کو حسد کے کیڑے سے, اب بچانا پڑے گا اس نماز کو غرور کے کیڑے سے. کیونکہ دیکھیے تمام چیزیں, اس کو لگانا تو آسان ہے, نماز آپ نے پڑھ لی, اس کے بعد اس کو محفوظ کرنا ہے جب تک یہ تمام برائیاں, خرابیاں, وبائی امراض, ان سے بچاتے ہوئے اس نماز کو یہاں سے لے کر جانا ہے, یہاں تک کہ موت ہماری آ جائے تب تک ان نمازوں کی حفاظت کرنا ہے. تو اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ صدقات, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اپنے صدقات کو منت رکھ کر, احسان جتا کر, اذیت دے کر باطل نہ کرو. اس پہ ہماری صدقے کے اندر کافی تفصیل سے بات بھی ہوئی تھی کہ صدقہ باطل کیسے ہو جاتا ہے, جس کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ صدقات کو جتانا, یعنی اب یہ جتانا, اس کے اوپر احسان جتلانا, یہ کیا ہے, کیڑا لگ گیا ہے صدقے کو, یہ صدقے کو کھا کر رکھ دے گا, اس کو باطل کر دے گا, اس کا فائدے آپ تک نہیں پہنچنے دے گا. اور تو یہی مسئلہ نمازوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہی مسئلہ نمازوں کے ساتھ بھی. تو دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان کسی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے, بعض اوقات اس کے سی وی میں تمام ایکسپیرینس, کوالیفیکیشن, ہر چیز موجود ہوتی, لیکن مثلا جس وقت انٹرویو کے لیے جائے اور وہاں پہ مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کرے, بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے انٹرویو لینے والوں سے, اس کو جاب نہیں ملتی اگرچہ اس کا سی وی مکمل ہوا ہے. تو اسی طریقے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پچھلا جو کنڈکٹ ہوتا ہے, بد اخلاقی کا مظاہرہ, اپنے کلیگز کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ, چاہے سی وی آپ کا بالکل صحیح ہے اس کے علاوہ, لیکن کہیں اس طرح کی باتیں, تب بھی اس کو جاب وغیرہ نہیں ملتی. تو یہ شرط اخلاقی دنیا کے اندر بھی یہ سب چیزیں آتی ہیں, تو نمازوں کے اندر بھی اسی طرح سے. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ کہ آخر ہماری نمازوں کی قبولیت کی ضرورت کیا ہے. تو دیکھیے ایک تو وہی ضرورت ہے جو کہ آپ حدیثوں کے اندر بھی سنتی ہیں کہ نماز کو عمود الدین یا عماد الدین, دین کا ستون کہا گیا ہے. اور یہ بھی حدیث آپ نے کتنی دفعہ سنی ہوگی کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہوں گے, اور اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. اس لحاظ سے بھی قبولیت ہے, لیکن اس کی ایک قبولیت کی وجہ اور بھی ہے جسے من لا یحذرہ الفقی میں شیخ صدوق نے نقل کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ درود بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد,
فائدہ یہ ہے نمازوں کی قبولیت کا کہ پروردگار جس بندے کی بھی نماز کو قبول کر لیتا ہے پھر اسے کبھی بھی مبتلا عذاب نہیں کرتا، پھر اسے کبھی کوئی عذاب نہیں دے گا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار کسی کی نماز کو قبول کرنے کے بعد اس کو عذاب دے، یعنی اس کی بخشش یقینی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے یہ تمام شرائط ہیں کہ اس نماز کو بچائیے، اس کو قبولیت کے معیار تک لے جائیے، تمام اعمال بھی اسی کی وجہ سے آپ کے قبول ہوں گے اگر یہ قبول ہو جائے گی۔ اور ایسے شخص کو جس کی نماز قبول ہو جائے پروردگار کبھی بھی مبتلا عذاب نہیں کرے گا۔ یہ اس کی ایک بہت اہم چیز ہے۔ اچھا، اس سے کہیں پہلے نمازوں کی قبولیت، یہ پچھلی دفعہ جب نشستیں ہوئی تھیں تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ دیکھیے، اگر پہلا مرحلہ قبولیت سے پہلے کا مرحلہ یہ کہ نماز صحیح ہو جائے، فقہی مسائل کے تحت نماز بالکل صحیح ہو جائے گی تو پھر قبولیت کا امکان بھی بڑھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جاویدہ یہ بات فرماتے ہیں، فقہی مسائل سے عدم آشنائی اگر کسی کی ہے تو نماز گویا پہلے مرحلے ہی کے اوپر رک جائے گی۔ تو آیت اللہ جاویدہ فرماتے ہیں قبولیت سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ظواہر نماز کی درستگی کا ہے، یعنی جب عمل درست ہوگا تو قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے درست عمل کے ذریعے یعنی نماز شرعی تقاضوں کے مطابق پوری پڑھ لے تو بہت بعید ہے کہ پروردگار اس کی نماز کو رد کر دے۔ اور واقعی یہ بھی ہے کہ جو اتنے مسائل فقہ کا خیال رکھے گا کہ حکم خدا یہاں کیا ہے، حکم خدا یہاں کیا ہے، مجھے مستحبات کون سے نماز میں انجام دینے ہیں، کن باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو اتنا خیال رکھنے والا نوک پلک کے اعتبار سے فقہی مسائل کا ہوگا وہ یقیناً عملی زندگی میں بھی اس کا عمل بہتر ہوگا اور گناہوں سے بچتا ہوگا۔ یہ اس کے اندر خود ایک راز بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے نماز بالکل قواعد کے مطابق ٹھیک پڑھ لی حکم خدا کے مطابق تو بہت بعید ہے یہ بات، بہت دور ہے اللہ کی رحمت سے یہ بات کہ وہ درست کسی عمل کو نامقبول قرار دے، وہ کہے کہ نہیں تمہارا عمل ضائع اور بیکار ہو گیا۔ اور اس کے پیچھے یہی ہے کہ جو اتنا خیال رکھنے والا ہے وہ یقیناً اس طرح کی کوتاہیاں بھی نہیں کرتا ہوگا، یا کوتاہی کر بھی دے تو توبہ کی طرف مائل ہو کے اس گناہ کو بخشوا لیتا ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بحر الانوار میں جو جلد نمبر 84 ہے اس میں بھی ایک روایت ہے کہ جو اہل تقوی نہیں ہیں اور رکوع اور سجود کو کامل طریقے سے بجا نہیں لاتے، ہل رہے ہیں، ذکر صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، جلد بازی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے افراد کی نماز خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ یعنی جو نمازوں میں رکوع و سجود کو صحیح طور پر بجا نہ لائے اور جو اہل تقوی نہ ہو، روایت میں ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ اگر کوئی شخص وضو خانے جانا پڑ جائے اس کو، کبھی وہ پریشان ہے، کوئی دیندار آدمی ہے واقعی پریشان ہو جائے گا کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے وضو کر رہے ہیں، غلط سلط وضو کر رہے ہیں۔ مساجد کے اندر اگر ادھر ادھر ذرا سے بھی آپ نے دیکھنا شروع کیا، آپ کو بہتر ہے کہ بالکل بیٹھے رہیں خاموشی سے گردن جھکا کے، ورنہ آپ پر امر بالمعروف واجب ہوگا۔ یعنی میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ گردن جھکا کے بیٹھا رہے، یا ایک ایک نمازی کو پکڑ کے بتائے کہ کس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو۔ اسی طرح سے عورتوں کے مخصوص مسئلے، کتنے ان کے استحاضہ وغیرہ کے مسئلے ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس موقع پر ہماری نماز کی ذمہ داری کیا ہے؟ کتنی عورتیں ہیں بچے کی پیدائش کے بعد کتنی زیادہ 40 دنوں تک نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے مسائل ہیں۔ تو ہم معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، قرات کی کتنی ایسی غلطیاں ہیں کہ لوگوں کے وہ صحیح طور پر نہیں ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ لوگ پہلے، قبولیت کا مرحلہ تو نماز کے بعد آئے گا نا، کہ جب آپ نے نماز صحیح طور پر پڑھ لی ہوگی۔ یہاں تو ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے کے اندر اٹک کے رہ گئے، ورنہ ابھی آپ نے سنا کہ اگر ایک دفعہ بھی نماز مکمل قواعد کے تحت صحیح طور پر پڑھ لی جائے تو بہت بعید ہے کہ وہ نامقبول ہو۔ لیکن مسائل فقہ کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے کہ وہ اچھے طریقے سے نماز کو اپنی کم سے کم وضو صحیح کر لیں، نمازوں قرات کو صحیح کر لیں، عورتیں اپنے مخصوص مسائل کو اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ اور اتنا علماء اس کا خیال رکھنے والے تھے کہ ادائیگی صحیح طور پر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بعض اوقات شک آ جاتا ہے، بعض اوقات بلوغ کے ابتدائی زمانے کا انسان کو خیال آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری نمازیں اس زمانے میں صحیح نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ امام خمینی نے وصیت کی تھی کہ میری 4 سال کی نمازیں قضا کروائی جائیں۔ وصیت نامے میں ان کا ہے کہ 4 سال کی نمازیں قضا کروائی جائیں، کیونکہ ہوتا ہے نا انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے مرجع وقت تھے اور تقوی پرہیزگاری کا کوئی ثانی نہیں تھا،
لیکن بہرحال یہ کہ انسان سوچتا ہے، احتیاط پسندی کے اندر جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ابتدائی دور میں کچھ اس قسم کی نمازیں ہوں جس میں خیال نہیں رکھا ہو میں نے، تو شک کی حالت میں تو اس کو پڑھوانا بھی کوئی واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ایک احتیاط کا تقاضا ہی ہے۔ شیخ مرتضی انصاری جو کتنے بڑے مرجع اور مجتہد گزرے ہیں، اور ان تک نے اپنی وصیت میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میری پوری زندگی کی نمازیں دوبارہ پڑھوائی جائیں، لیکن یہ نہیں کہ کوئی وسوسے کے اعتبار سے، بلکہ ایک ہے کہ جو ان کے تقوی کا معیار اور احتیاط کا جو معیار ان کے پاس تھا اس کے تحت انہوں نے اس بات کی وصیت کی تھی۔ ایک خاتون مبلغہ جن کی دین کے لیے بڑی خدمات ہیں، ماشاءاللہ حیات ہیں، ان کے متعلق مجھے بات پتہ چلی تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر باقاعدہ کہا تھا کہ جو سونا میرا رکھا ہوا ہے میں وصیت کر رہی ہوں میرے مرنے کے بعد میری ساری نمازیں اس سے دوبارہ پڑھوانا۔ وہ اگرچہ مسائل فقہ بھی بیان کرتی ہیں، مسائل دینیہ کو سمجھتی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک احتیاط کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ سونا، یہ ساری چیزیں جمع کر کے جو آپ لاکروں میں دن رات پریشان گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ اس کی یقین کیجئے کہ لاکرز کے اندر رکھے ہوئے مٹی کے اور پتھر کے ڈھیلوں سے زیادہ ان چیزوں کی حیثیت نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ مرنے کے بعد بھی کم سے کم اس قسم کی وصیت کر جائیں کہ چیز کام آ جائے۔ اب تو ویسے بھی لوگ آرٹیفیشل زیورات پہن کے جاتے ہیں، لٹا نہ جائیں، اور پردے کے احکام ہیں اور اس کے اندر ہوتے ہیں کہ اس کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے ہیں کسی جگہ، نامحرموں کا ہر وقت آمنا سامنا رہتا ہے، تو نتیجہ ہے کہ وہ لاکروں کے اندر رکھے رہ جاتے ہیں اور بعد کے افراد اس کو تقسیم کرتے رہتے ہیں، یعنی آپ کے اس لحاظ سے کام نہیں آ رہے ہوتے، تو اپنے اس کے لیے اپنے زندگی کے لیے کارآمد بنائیں ان چیزوں کو۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا، تو یہ نمازیں اتنی قیمتی ہیں کہ ان کے لیے اس طرح کی کہ ان کو اس معیار تک لے جانا کہ قبول ہو جائیں، یہ صحیح ہو جائیں، اس کے لیے تگ و دو کرنا یہ ضروری ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک مانع قبولیت نماز ایک اور عمل ہے، وہ ہے مال حرام۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اموال کے اندر ایسا آ جاتا ہے مختلف ذرائع سے، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ مال حرام اگر یہ آ گیا ہے غذا کے اندر تو یہ خود نمازوں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بنتا ہے، نمازوں کی قبولیت میں رکاوٹ۔ باقاعدہ پیغمبر اسلام کی ایک روایت ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات بیت المقدس یا بیت المقدس سے ایک آواز بلند کرتا ہے کہ جو کوئی بھی حرام کھاتا ہے خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، خواہ واجب ہو یا مستحب، کوئی عمل اس کا قبول نہیں کرتا ہے، جو بھی لقمہ بھی اگر اس نے حرام کا اس انداز سے کھایا۔ تو آپ دیکھیے کہ اعمال کے اندر تو نمازیں بھی آ گئیں، اس کی کوئی عمل اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پروردگار فقط متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس طرح سے جتنے بھی ملازمت پیشہ افراد ہیں، جو کاروباری پیشہ افراد ہیں، ان کو اپنے جاب اور اپنے کاروبار کے سلسلے میں مسائل فقہ کو علماء سے دریافت کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ورنہ روایتوں کے اندر آئے گا، ورنہ وہ لازمی کسی حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا اگر اس نے ان کی پاسداری نہیں کی۔ ملازمتوں کے اندر بھی بڑا مسئلہ ہے، مالک کی اجازت کے بغیر چیزیں استعمال کرنا اور اوقات کی پابندی نہ کرنا اور ایگریمنٹ کی مخالفت کرنا۔ اسی طریقے سے کاروباری معاملات کے اندر بھی انسان سود کا شکار ہو جاتا ہے، دھوکے بازی کا شکار ہو جاتا ہے، کیسی چیزیں پریزنٹ کرتا ہے گاہکوں کے سامنے بیچنے کے لیے جبکہ وہ ایسی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیز۔ تو اپنی اس طرف ضرور جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو بھی پیغمبر کا بھی ہے، اور یہی جملہ جو ہے، نہیں پہلے تو پیغمبر کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ مال حرام کھانے والے کی جو نماز ہے وہ ریت پر گھر تعمیر کرنے کی مانند ہے۔ دیکھیے اب اس ریت کے اس جگہ پہ کوئی گھر تعمیر کرے تو اس کی بنیاد کتنی کمزور ہوگی، ذرا سی ہوا چلے گی اور ذرا سی ریت نیچے سے نکلی کر پوری عمارت ڈھہ جائے گی۔ تو مال حرام کے ساتھ عبادت کرنے والے کی مثال ریت پر تعمیر کرنا کسی گھر کو اس کی مانند قرار دیا گیا ہے، یعنی اتنی ناپائیدار عبادت ہوگی کہ بہت آرام سے جو ہے ڈھہ جائے گی۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت کمیل کو درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی بھی شخص ایسا ہو کہ اگر
اس کا لباس صحیح نہیں ہے یا اس کا مکان صحیح نہیں ہے، یعنی حلال نہیں ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یعنی حرام لباس یا حرام جگہ کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کی نماز قبول شمار نہیں ہوگی. اور یہ بھی روایت کے اندر آیا کہ اگر کوئی شخص 10 درہم سے کوئی لباس خریدے اور اس میں سے 1 درہم صرف مال حرام ہو، 9 درہم مال حلال ہو، تب بھی خدا اس کی اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا. تو انسان کو کتنا اپنے اس کے اندر خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. اتنا وقت نہیں، ورنہ پورے ایک لیکچر اس کی مثالوں سے ہو سکتا تھا کہ عمومی زندگی میں کتنی یہ چیزیں پیش آتی ہیں. تو اب اگر عمومی طور پر بھی آپ دیکھیں کتنے ایسے لباس ہیں کہ جس مال سے خریدے گئے ہیں اس پر خمس واجب الادا تھا. کتنے لباس مثلا آپ ایسے پہنتی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، بہن کی قمیص پہن کے چلی گئیں، بھائیوں میں بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کی بغیر اجازت کے قمیص پہن کے چلے گئے اور اسی کے اندر مثلا نماز پڑھ رہے ہیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں لوگوں کے ساتھ، اس میں اگرچہ اختلاف مجتہدین ہے، لیکن آقا خوئی کے زمانے میں یہ چیز ہوئی تھی کہ ایسے لباس سے احرام کا لباس ایسے مال سے احرام کا لباس خریدا گیا تھا جس پر خمس واجب الادا تھا. اب اس کو بعد میں جا کر پتہ چلا کہ میں نے خمس نکالے بغیر اس لباس سے، ایسے مال سے، بلکہ عین مال سے وہ چیز خریدی گئی تھی. تو آقا خوئی کا مسئلہ یہ تھا کہ اس آقا خوئی سے پوچھا بھی گیا کہ میں اس سے زیادہ خمس نکال دیتا ہوں، اب مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ مسئلہ. آقا خوئی نے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے اگلے سال دوبارہ حج پر جاؤ. تو مسائل فقہ کے لحاظ سے بھی اور ایک لحاظ سے مال حرام اس کے اندر آ گیا تھا، تو عبادتیں اس طرح سے نامقبول بھی ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح سے اموال کی جو 2 مثالیں دے دیتا ہوں. جیسے عام طور پر بینکوں میں یا ایسی اسکیموں کے اندر جو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے، جس کے اندر غریب کا ایک حصہ بھی نکالنا پڑتا ہے. وہ الگ الگ کچھ ہیں کہ گورنمنٹ کے جو اسکیمیں ہیں اس کے اندر اگر پیسہ رکھا ہوا ہے کسی نے، تو آغا سیستانی کے فتوے میں اس میں منافع کا 50% غریب کو دینا ہوتا ہے. وہ آپ کی گردن پہ اگر موجود ہے اور آپ نے اس مال کو استعمال کر لیا اور اسی سے کپڑے مثلا خرید لیے، تو اس مال کا استعمال ہی حرام تھا. اب سوچیے کہ ایسی نمازوں کا کیا بنے گا. مکان جس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، گھروں میں مثلا والد انتقال کر گئے، میراث تقسیم ہونی چاہیے تھی، جو افراد پہلے سے رہ رہے تھے وہی قبضہ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئے. اب ان کی دوسرے ورثہ راضی نہیں ہیں، ٹھیک ہے بعض اوقات وہ بول نہیں پاتے ہیں، شرمندگی کی وجہ سے نہیں بول پاتے ہیں، لیکن بہرحال ایک حق ہے ان کا، دل میں محسوس کر رہے ہیں. لیکن جو افراد قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی بول نہیں رہا تو ٹھیک ہے ہم ایسے ہی رہتے رہیں. نہیں، تو اب ان کی نمازوں کا بڑا مسئلہ وہاں پر ہو سکتا ہے، یا تو مصالحت ان لوگوں سے کریں یا ان کا حق دیں وغیرہ. اسی طریقے سے ورثہ کے میں سے اگر کوئی نابالغ ہے تو چاہے بالغ ورثہ اجازت بھی کیوں نہ دے دیں، نابالغ اگر اس میں موجود ہے اس کی تو اجازت کی بھی حیثیت نہیں ہے. آپ مجتہد کے پاس جائیں اور وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس کے پروسیجر ہیں کس طریقے سے آپ اس کو انجام دیں گے مسئلے کو. تو کتنے ہی مال حرام اس مکان، اس جگہ اور اس لباس کے اندر آ جاتے ہیں، جس میں اور مثالیں بنائیں تو کتنی چیزیں بنیں گی کہ جس سے اس کی نمازیں متاثر اور قبولیت کے معیار تک پہنچنے سے رہ سکتی. روزے اس میں فطرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ 1 سال بعد، 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد تک فطرہ جو ہے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فطرہ کہاں لے جا کر دیں، جبکہ فطرہ روزے کی قبولیت کا باعث ہے. اس کا خاص وقت ہے اس عبادت کا کہ اگر کسی کو عید کی نماز پڑھنی ہے تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک فطرہ دے دے، شب عیدی واجب ہو جاتا ہے. اور اگر عید کی نماز نہیں پڑھنی تو زیادہ سے زیادہ ظہر کی نماز تک تاخیر کر سکتا ہے. اس سے زیادہ تاخیر کرنا حرام ہے. لیکن وہ 6 مہینے، 8 مہینے، 1 سال بعد تک فطرہ اپنے پاس رکھے بیٹھے ہیں اور جو ہے وہ لا کر نہیں دیتے. تو اس سے کیا ہے، روزہ قبولیت کے معیار تک پہنچنے سے رہ گیا ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا روزے کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. تو یہ لوگ مالی اس طرح سے گڑبڑ کرتے ہیں اور اس کے اندر مالیات کے اندر بے اعتدالیوں سے کام لیتے ہیں، جس سے ان کی عبادات قبولیت کے درجے تک پہنچنے سے رہ جاتی. اچھا، اب اور اس کے اندر ایک فطرے کے اندر ایک گڑبڑ اور بھی ہے. گڑبڑ سے مرادی کی روایت میں یہ آیا ہے کہ اگر کسی شخص کا فطرہ نہ نکالا جائے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اسے جلد موت آ جائے گی. تو ایک خوف تاکہ یہ اس وجہ سے ڈالا گیا کہ تاکہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کو فوری طور پر فطرے کو نکالے. اچھا، اب دعائیں قبولیت سے رہ جاتی ہیں اگر مال حرام
اب اتنا وقت نہیں، سوچے تیز رفتاری کے ساتھ جاؤں گا، دعائیں قبولیت کے معیار تک پہنچنے سے رہ جاتی ہیں. اور جو اس طرح سے مال حرام کماتا ہے اس کو ذلت اور فقر کا بھی پیش آ جاتا ہے مسئلہ کہ وہ غریب ہو جائے گا، مالیات کے اندر اس نے اس بات کا خیال نہیں کیا، تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ اگر مالدار بھی ہے تو فقر کی طرف چلا جائے. کتنے لوگ ہیں مقدمات کے اندر پھنس جاتے ہیں، کیا اس بات کا خیال نہیں رکھا ہے انہوں نے، تو امیر تھے اب غریب ہو گئے. اسی طریقے سے بہت ساری روایتوں کے اندر بھی آیا کہ عبادت کے 10 اجزاء ہیں جس میں سے 9 طلب حلال میں قرار دیے گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اور اس کا ایک تشخیص کا معیار بھی ہے کہ ہماری زندگیوں میں کہیں مال حرام تو نہیں آیا. تو یہ بھی ہمارے چھٹے امام نے ایک طریقہ بتایا کہ ہم کیسے پہچانیں گے. اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد. کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اپنا مال اطاعت خدا کے اندر خرچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جان لو کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہے. اور اگر وہ اپنے مال کو معصیت خدا میں اللہ کی نافرمانی کے اندر خرچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے مال میں حرام کی آمیزش ہو گئی. یعنی اس کا کہ معیار ہے واقعی وہ اسراف میں خرچ کرتا نظر آ رہا ہے، وہ اس قسم کی مکس گیدرنگ والی پارٹیز ارینج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ شادیوں کے اندر اس قسم کی مخلوط اجتماعات اور حرام چیزیں کی خرید و فروخت کے اندر نظر آ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کے مال کے اندر حرام شامل ہوا ہے. یعنی اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس سے پھر حرام ہی کا کام کروائے گی. اور جو حلال میں خرچ کرتا ہوا نظر آئے، تعمیر مسجد میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، غریبوں کی امداد میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو سمجھ جائے کہ اس کے مال میں حلال، جو کہ وہ مال حلال ہے اس کا. تو عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے معاشرے کے اندر، تو اس کا بھی ایک معیار اس لحاظ سے بتایا گیا. اور ان سب کے اثرات بھی ہیں کہ واقعتاً لوگ جو پریشان ہیں کہ جناب ہمارے جو اولادیں خراب ہوئی چلی جا رہی ہیں، بگڑی چلی جا رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہی کہ آپ نے ان کا لقمہ حرام کا اثر ان اولادوں کے اندر آ رہا ہے. وہ جو اس قسم کی اولادیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. اچھا، اس کی بہت ساری مثالیں، مثلا مال حلال، ایک تو یہ کہ ملازمت و کاروبار کا، اس کے اندر بھی مثلا داڑھی موڑنے والا اگر کوئی کام کر رہا ہے، اس کی جو وہ انکم آ رہی ہے وہ بھی حرام کے اندر جو ہے وہ شمار ہوتی ہے. اور ایک اور یہ بھی ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی شخص حرام کمائی کرتا ہے تو گویا وہ اپنے پیمانے ولایت کو قطع کر دیتا ہے، کیونکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہمارا محب نہیں ہے، ہمارا دوست نہیں ہے کہ جو کہ حرام کھاتا ہو. یعنی اگر وہ ایک چیز کر رہا ہے تو گویا امام سے اپنے پیمانے ولایت کو قطع کر رہا ہے. اور ابھی آپ نے شروع میں سنا تھا کہ اس کی شرط ولایت، اس کی قبولیت کی ایک باقاعدہ ایک شرط ہے، نمازوں کی قبولیت کی، اعمال کی قبولیت کی. تو گویا امیر المومنین سے بھی آپ نے اپنے تعلق کو کاٹ لیا ہے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حرام کھاتا ہے وہ ہمارا دوست اور محب ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنا تعلق ختم کر لیا تو سوچیے کہ پیمانے ولایت قطع ہو گیا. پیمانے ولایت کے قطع ہونے کے معنی پھر یہ ہوں گے کہ آپ کی نماز قبولیت سے رہ جائے گی. اچھا، اسی طرح سے جو خمس اور زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی بھی نماز قبول نہیں. یعنی زکوٰۃ جن معنوں میں اکثر جگہوں پہ قرآن کے اندر آیا ہے وہاں سے مراد یعنی انفاق بھی ہے، مستحب چیزیں بھی ہیں، اور مالی واجبات کے معنوں میں بھی آیا. زکوٰۃ سے مراد فقط وہ خاص نصاب والی زکوٰۃ ہر جگہ مراد نہیں، بعض جگہ مراد بھی ہے، بلکہ زیادہ تر جو آیت آئی ہے اس متعلق وہ صدقے کے لیے آئی. یعنی جہاں زکوٰۃ واجب کی بات ہوئی ہے قرآن نے اس کو صدقہ کہا ہے. تو بہرحال خمس اور زکوٰۃ دونوں یہ مالی واجبات میں آتے ہیں. اور باقاعدہ روایت کے اندر تو یہ بات بھی آئی ہے کہ پیغمبر اسلام جب ایک دفعہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے تو وہاں کچھ لوگوں کو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے مسجد سے باہر نکالا تھا، اور اس کے بعد وہاں پر نماز جماعت قائم کی تھی. اور ابھی آپ نے سنا کہ بہرحال زکوٰۃ کا مفہوم ذرا وسیع ہے اور اس کے اندر مستحب چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات زکوٰۃ کے اندر مالی واجبات بھی مراد ہوتی ہیں. تو اچھا، پھر اس کے بعد جس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے وہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر حقوق العباد پورے نہیں ہو رہے ہیں، گھر والوں کے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو بھی نمازوں کی قبولیت اس سے رہ جائے گی. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص لاپرواہ ہے، غریبوں اور محروموں سے اس نے بے توجہی کی ہوئی ہے، تو یہ بھی سبب بنتی ہے کہ اس کی بھی نمازیں قبول نہ ہوں. اچھا، کسی شخص کا بھی اس کی گردن پر کوئی حق نہ ہو، یہ باقاعدہ کتنی کتابیں عدت الدائی کے اندر بھی یہ چیز ہے
کہ اگر بندوں کا حق گردن کے اوپر موجود ہے اور وہ شخص نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو پروردگار فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک اس پر لعنت کرتا رہتا ہوں جب تک کہ وہ صاحب حق تک اس کا حق واپس نہ پہنچا دے. یعنی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے وہ آ کر نمازیں پڑھ رہا ہے پابندی سے, لیکن کیا ہے لوگوں کے قرضے لے کر واپس نہیں کر رہا ہے. لوگ پریشان ہو رہے ہیں, بار بار آ کر دعائیں پوچھتے ہیں کہ جناب بتائیے اپنا پیسہ کسی شخص سے کیسے واپس نکلوایا جائے, اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیتے ہیں کسی کو. یہ شخص سبب بنتا ہے اس بات کا کہ نیکی آگے پھیلے بھی نہیں. لوگ کسی کو پھر قرضے نہیں دیتے, لوگوں کے اموال رکھ کے بیٹھ گئے, کسی چیزیں آپ کسی سے آپ نے مانگ لی, کتاب آپ مانگ لی واپس ہی نہیں کر رہی ہیں, کوئی چیز لے کر آئیں واپس نہیں کر رہی ہیں, وہ دوسرا شرما حضوری کے اندر مثلا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا بہت خیال رکھنا پڑے گا. پروردگار فرماتا ہے کہ جب تک کہ صاحب حق تک اس کا حق نہ پہنچ جائے تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہتا ہوں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ بیچارے معلوم کرتے ہیں کہ بتائیے کہ ہم کیا کریں, اپنا پیسہ کیسے نکلوائیں, تو پھر ان کو عملیات بتانے پڑتے ہیں اور کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اچھا, اسی طرح سے وہ افراد کے جو لوگوں کے اجتماعی اور اقتصادی مسائل سے لاپرواہ ہیں, ان کی بھی عبادتیں قبول نہیں ہوتی, ان کی بھی نماز اور عبادتیں ان کو وہ نفع نہیں پہنچ پاتا. بھائی ہمارا تو اچھا گزارا ہو رہا ہے, مثلا اچھے کھاتے پیتے اللہ نے مثلا جو ہے وہ دیا ہوا ہے ہمیں, دوسرے پریشان ہوتے رہیں. نہیں, ان کی کمک کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, ورنہ آپ کی اپنی عبادت بیکار ہو جائیں گی. ایسا مومنین کے اجتماعی اور اقتصادی امور سے لاپرواہ اشخاص جو ہوتے ہیں, جو بس اپنے اندر مگن ہیں, ان کا اپنا اچھا گزر اوقات ہو رہی ہے, وہ اپنے اچھا ویل آف لوگ ہیں, لوگوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں, ان کی بھی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے بہت سارے امور ایسے ہیں. نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین نے امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کی, صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد, کہ میں نے آپ کے جد پیغمبر اسلام سے یہ بات سنی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرنا چند برس کے نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم لا تعلق بن کر رہتے ہیں اور دوسروں کے جھگڑوں میں کون اپنی ٹانگ اڑائے. تو نہیں, اگر آپ کو نمازیں قبول کروانی ہے اپنی تو ان کے جھگڑوں میں ٹانگ اڑانی پڑے گی, یعنی پازیٹیولی ان کے درمیان صلح کرائیں, معاملات کو خرابی تک پہنچنے سے اپنے بچائیں, تاکہ آپ کی بھی نمازیں اور اعمال کو قبول کیا جا سکے. تو اچھا, اب دیکھیے مالی معاونت کے, چاہے اس میں مالی معاونت ہو, پرانے زمانوں میں ائمہ جو تھے اور پیغمبر جو تھے ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ عام غریب لوگوں کی سطح پہ رہتے تھے. اب لوگ یہ ہیں کہ وہ ویل آف ہو گئے ہیں اور اپنے اچھے کھاتے کماتے ہیں, اپنے اچھے لباس مکانات اس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں, تو غریبوں کی طرف سے صرف نظر کرتے ہیں, لیکن وہ تو اپنے آپ کو رکھتے بھی اسی لیول پہ تھے جیسے کہ ہمارے آج کل کے مراجع. آغا سستانی جس مکان کے اندر رہتے ہیں آج کل 70s سے اسی جگہ پر ہے, اور یہ مکان بھی ان کا اپنا نہیں ہے, مشکل سے 70 میٹر کے برابر وہ مکان ہے, کرائے کا مکان ہے. آج بھی یعنی مرجے وقت اس کے پاس اتنا مالیات پوری دنیا سے آتے ہیں, اپنے لیے ایک گھر تک نہیں خریدا, کیونکہ وہی والی چیز کہ کمتر لوگوں کی سطح تک جو ہے وہ رہنا ہے. اور وہ ابا جو ابھی آج کل بھی پہنے ہوتے ہیں, یہ تو پرانی تصویر میں نے لگائی, یہ دیکھیے اس کے اندر بھی جو ابا ہے, یہ 20 سال پہلے آغا سستانی نے ایک ابا لی تھی جو آج تک چلی آ رہی ہے ان کے پاس 20 سال سے, اور کوئی نئی ابا اس کے بعد سے اب تک نہیں لی. تو بہرحال ایک تو یہ ہے نا کہ یعنی دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے. آپ سے تو یہ ظاہر ہے کہ تقاضا نہیں ہو رہا ہے کہ اس طرح سے رہا جائے, اپنے حیثیت کے مطابق انسان اچھے لباس اور گھر کے اندر رہ سکتا ہے, لیکن صرف ایک احساس دلانے کے لیے کہ دیگر بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو آپ کی سطح سے کافی کم ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اور یہی رہبر معظم اور دیگر ہمارے جو علماء کا اکثر جو علماء قوم اور نجف سے آتے ہیں, ان علماء کے متعلق جب ان سے سوال کیے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں ہاں واقعی اسی طرح سے بہت معمولی سے لباس اور اس کے اندر کھانا بھی ان کا انتہائی معمولی ہوتا ہے, اسی طرح سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد جو خاص طور پر قبولیت نماز میں رکاوٹ بننے والا جو گناہ ہے, ان کے اندر ایک سر فہرست ایک گناہ ہے غیبت کا گناہ. یہ اگر کوئی شخص غیبتیں روزانہ کرتا چلا جا رہا ہے تو علامت عدم قبولیت نماز و اعمال ہے.
اس کا مطلب ہے نہ اس کے اعمال قبول ہو رہے ہیں نہ اس کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں، کیونکہ روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ وہ غیبت کرنے والے شخص کی 40 روز تک نماز اور روزہ وغیرہ قبول نہیں ہوتا مگر یہ کہ اہل غیبت اس سے راضی ہو جائیں، یعنی وہ معاف کر دیں۔ اور باقاعدہ ایک روایت ہے جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے۔ روایت تو کافی بڑی ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی معاذ سے ایک طویل حدیث بیان کی، اور پیغمبر نے معاذ سے فرمایا تھا اے معاذ آج تک اس حدیث کو کسی نبی نے بھی اپنی امت تک منتقل نہیں کیا، یعنی صرف پیغمبر کے علاوہ کسی نے منتقل نہیں کیا، اور فرمایا معاذ اگر تم اس حدیث کو حفظ کر لو گے تو ساری زندگی اس سے نفع اٹھاؤ گے، اور حفظ نہیں کرو گے تو تم پر خدا کی حجت تمام ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ خدا نے آسمانوں کی خلقت سے پہلے 7 فرشتوں کو خلق کیا ہے۔ دیکھیے پیغمبر فرما رہے ہیں فرشتے ان کی اعمال لکھتے ہیں، اور جب اعمال کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمانوں پر موجود فرشتے ان کے اعمال کو لے کر پاک و صاف اور شفاف بناتے ہیں، یعنی جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن آسمانوں پر موجود ایک فرشتہ کہتا ہے کہ میں غیبت جانچنے کا فرشتہ ہوں۔ غیبت کا فرشتہ ایک الگ سے آسمانوں پر ہے، وہ اس کے تمام، اور کہتا ہے وہ فرشتہ کہ اس شخص کے جو تمام نیک اعمال تم لے کر آئے ہو جس میں غیبت بھی شامل ہے، اس شخص کے منہ پر اس کے تمام اعمال جا کر دے مارو، کیونکہ یہ غیبت کرتا ہے، میں اس کا کوئی عمل آگے پہنچنے نہیں دوں گا، کیونکہ اس کا حکم مجھے میرے پروردگار نے دیا ہے۔ اور بہت طویل حدیث ہے جس میں اور بھی بہت سارے گناہوں کا تذکرہ ہے، لیکن کیونکہ ہمارے موضوع سے متعلق اتنا ہی پارٹ تھا تو پھر پیغمبر نے فرمایا معاذ اپنے بھائیوں کی غیبت سے پرہیز کرو، لوگوں میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ دیکھیں انسان جب غیبتیں کرتا ہے تو لوگوں میں جھگڑا، اختلاف، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگوں میں اختلاف پیدا نہ کرو ورنہ جہنم کے کتے تمہیں پاش پاش کر دیں گے، پیغمبر نے فرمایا۔ اور تمہیں پتا ہے کہ خدا جو فرماتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اس سے مراد جہنم کے وہ کتے ہیں جو گوشت اور ہڈیوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ اس کے بعد معاذ نے کبھی اتنی آیات قرآنی کی بھی تلاوت نہیں کی جتنی اس حدیث کی تلاوت معاذ کرتے تھے۔ طویل حدیث طویل ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر وہ پوری حدیث نقل کی ہے، جس کا ابھی اس وقت مکمل طور پر پڑھنے کا یہاں پر موقع نہیں ہے، کیونکہ غیبت سے ریلیٹڈ جو بات تھی کہ اعمال قبولیت، صرف وہ ٹکڑا میں نے اس کے اندر سے پیش کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیغمبر فرماتے ہیں آج تک کسی پیغمبر نے بھی یہ حدیث لوگوں تک منتقل نہیں کی، لیکن صرف پیغمبر نے کی، اور کہا اس کو اگر تم نے حفظ کر لیا تو فائدہ اٹھاؤ گے، حفظ نہیں کیا اس بات کو تو اللہ نے حجت تمام کر دی، وہ آخرت میں گویا شکایت نہ کرنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اور کتنے عذابوں سے بھی پیغمبر نے ڈرایا، اس کے اعمال کو چہرے پر دے مارو جا کے جس جن اعمال کے اندر غیبتیں موجود ہو۔ تو بتائیے ہماری نمازوں کا پھر کیا بنے گا؟ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ نمازی ساری محنتیں ضائع ہوئی چلی جا رہی ہیں، سارے اعمال ہمارے بیکار اور ضائع ہو رہے ہیں، تو کتنا اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بات اس پہ کتنی مزید ہو سکتی ہے، لیکن غیبت والے بات کو یہاں پر روکتے ہیں۔ یہ الگ سے آپ شمار کیجئے کہ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے، اس کو اپنی زندگیوں سے اس گناہ کو ختم کریں۔ اس کے بعد جن سے نماز قبولیت سے رہ جاتی ہے یا اس پرسنٹیج کے مطابق قبول نہیں ہوتی جس پرسنٹیج پہ قبول ہونی چاہیے تھی، میں نے کہا تھا نا کہ فیصد کے اعتبار سے بھی قبول ہوتی ہیں، وہ ہے کہ جتنا مکروہات نماز کے اندر بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس کا ثواب کم ہوتا جائے گا، اتنی ہی قبولیت کم ہوتی چلی جائے گی۔ مثلا کسی بھی جاندار کی تصویر اگر کمرے میں موجود ہے، حتیٰ کہ چاہے وہ علماء کی تصویر کیوں نہ ہو، امام خمینی کی تصویر، اس میں تو لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کراہیت نہیں، اکثر مساجد کے اندر بھی مراجع اور علماء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال آغا سیستانی تو کہتے ہیں اطراف میں بھی کہیں پر بھی اگر تصویر لگی ہو جاندار کی، اور خاص طور پر اس میں جس میں چہرہ ہو اس کا موجود ہو، تو وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ثواب نماز کم ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں سامنے ہونی چاہیے، پیچھے یا اطراف میں کہیں ہے تو پھر وہ مکروہ نہیں ہے، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں اطراف میں بھی کہیں پر بھی موجود ہے۔
اسی تصویر کے علاوہ یعنی جتنے بھی آپ مکروہات کو کم سے کم کریں گی اتنی ثواب نماز بڑھے گا، اتنی قبولیت بڑھے گی۔ اور تصویر کے ساتھ ساتھ ایک حکم مجسمے کا بھی۔ اچھا مجسمہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح جاندار کے مجسمے مل رہے ہوتے ہیں باہر، وہ والا مراد نہیں، یہ بھی مجسمے میں آتا ہے۔ مثلا یہ جو اسٹف ٹوائز جو ہوتے ہیں بچوں کے، بلی بنی ہوئی ہے، کتا بنا ہوا ہے، اور جس طرح کے جاندار رکھے ہوئے ہیں سامنے کمرے کے اندر، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، ثواب نماز کم ہو جائے گا، یا تو ان پہ کوئی چیز ڈھک دیں، تصویر کو ڈھک دیں وغیرہ۔ اسی طرح سے ٹی وی اگر چل رہا ہے اور اس میں انسانی شکلیں ابھر رہی ہیں اور وہیں پہ آپ نماز پڑھنی، ثواب نماز کم ہو جائے گا، جاندار کی تصویر کے حکم میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور آئینہ موجود ہے اور آئینے میں آپ کا عکس ابھر رہا ہے، یا آپ کا عکس نہ بھی ابھر رہا ہو لیکن آپ جس طرح سے ہیں اس آئینے میں کسی بھی جاندار اور چیز کا عکس ابھر رہا ہے، مثلا کوئی اور کمرے میں موجود ہے اور اس کا اس طرح سے آئینہ رکھا ہوا ہے کہ اس کا عکس اس کے اندر آ رہا ہے، گویا تصویر کا حکم ہو جائے گا، ثواب نماز کم ہو جائے گا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، بہت ساری چیزوں کا خیال، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ اور اس کے اندر تفصیل میں سارے مکروہات نماز کا تذکرہ کرتے اور بات ہوتی، لیکن پورا ایک درس ہو جاتا صرف اس پہ۔ تو آپ خود دیکھیں، مطالعہ کریں، توضیح المسائل پڑھیں کہ مکروہات نماز میں اور کون کون سی چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز کا اور اضافہ کر دیں، جیسے کہ محجت البیضہ جو ملا محسن فیض کاشانی کی کتاب ہے، اس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں امام نے فرمایا کہ حاقن اور حاقب کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ افراد جو اپنے فضلات کو روک کر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی قبولیت کا وہ معیار نہیں ہوتا۔ انسان مستحبات میں سے ہے کہ پہلے ان حوائج ضروریہ سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد آ کر نماز پڑھے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک چیز اور ہے، وہ ہے بد اخلاقی۔ اصول کافی میں بھی ہے کہ بد اخلاقی عمل کو ایسے خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بد اخلاق ہے، ایک تو بد اخلاق وہ ہے کہ اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش نہیں آنا، چلے ابھی ہم اسی پہ بات کر لیں گے، ورنہ بد اخلاقی کا اخلاقی مفہوم بہت وسیع ہے۔ سر وسیم امام نے کتنی دفعہ کلاسوں میں آپ کو بیان کیا ہے کہ بد اخلاقی مثلا 10 چیزیں اخلاق کے اندر شامل ہیں، یا اس طرح سے اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے، اس طرح سے بد اخلاقی اعمال کو اور فاسد کرتی۔ خاص طور پر اس مسئلے میں شوہر و بیوی کا ایک دوسرے کو اذیت دینا، یہ بد اخلاقی کی ایک قسم ہے۔ اور سعد ابن معاذ، جن کا بھی جو معاذ کا تذکرہ ہوتا انہی کے بیٹے کا، کتنا مشہور ہے کہ اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتے تھے وہ، اور اس کے بعد پیغمبر موجود تھے اور فشار قبر ہو رہا تھا، اور پیغمبر نے غم کا اظہار کیا تھا کہ سعد پر فشار ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی زوجہ کے حق کو ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے شوہر کا بیوی کو اذیت دینا اور بیوی کا شوہر کو اذیت دینا۔ تو اور باقاعدہ روایتوں میں بھی پیغمبر نے بات فرمائی کہ جو عورت اپنے شوہر کو اذیت دے، خواہ وہ دن بھر تمام عمر دن میں روزہ رکھے اور تمام رات عبادت کے اندر بسر کرے، نمازیں پڑھتی رہے اور غلاموں کو آزاد کرے اور راہ خدا میں انفاق کرے، تب بھی خدا اس کی نہ نمازوں کو قبول کرے گا اور نہ دیگر اعمال کو۔ اور پھر فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہی عذاب اس شخص کے لیے بھی ہے جو اپنی بیوی کو تکلیف اور اذیت دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف بیوی کے لیے بات کہی گئی، شوہر کے لیے نہیں، نہیں، دونوں ایک دوسرے کو اگر اس انداز سے اذیت کسی بھی طریقے سے پہنچا رہے ہیں۔ اور کتنی چیزیں اس طرح سے آتی ہیں، باقاعدہ تشدد بھی کرتے ہیں، کتنے خواتین کے آتے ہیں، لیٹرز بھی آتے ہیں اور سوالات پوچھتے دیکھی گئی ہیں۔ 35 سال سے مثلا شوہر ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، کوئی طریقے اسی طریقے سے بیویوں کے حوالے سے بہت ساری اس طرح کی شکایات آتی ہیں۔ اور ویسے کیا ہے، معلوم چلتا ہے جب تحقیق کریں تو ہاں نمازی بھی ہے، امام بارگاہ بھی جاتا ہے، مجلسیں بھی سنتا ہے، دیگر انفاق بھی کرتا ہے، تو وہ اس حدیث کے زمرے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں ہم تو عبادات انجام دے رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ساری زندگی ایسا کرتی رہے ہو، تب بھی اس کی کوئی عمل اس لحاظ سے قبول نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے، جو بھی خواتین فرشتہ صفت شوہر چاہتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ گھر کو جنت بنائیں، کیونکہ فرشتے دوزخوں میں نہیں رہتے۔ اور اسی طریقے سے وہ مرد
حضرات جو چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں حوروں کے طور پر ان کو ملیں، پہلے وہ خود کو انسان بنائیں، کیونکہ شیاطین کو بھی حوریں نہیں ملا کرتی. تو یہ خاصیت، اس لحاظ سے یہ بات ضروری ہے کہ انسان شوہر ہو یا بیوی دونوں اپنی ان چیزوں کو پہچانیں، ایک دوسرے کو اذیت پہنچانے سے باز رہیں. بد اخلاقی کی بدترین قسم ہے جو کہ نمازوں اور روزوں کو قبولیت کے معیار تک پہنچنے سے روک دیتی. ابھی اس کے اندر میرے لحاظ سے آج مجھے اس موضوع ختم کرنا ہے، لیکن آدھا موضوع پھر رہ گیا جو کہ مجھے اگلی نشست کے اندر لے جانا پڑے گا، کیونکہ اگلی جو گفتگو ہے اور نشست ہے وہ علامہ تقی مہدوی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں. وہ اگلا لیکچر ان کا ہوگا، تو ان کا وقت ایسا نہ ہو کہ میں لے لوں، تو اس کو یہاں پر روکتے ہیں. لیکن باتیں ابھی بہت ساری باقی، سمجھے آدھی باتیں ابھی باقی رہ گئی ہیں کہ جو نماز کو قبولیت کے معیار تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں. جو چیزیں انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں پوری ہو جائیں گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله